ہم چلے قبا سے پہنچے احد تک۔ احد زمانہ جاہلیت میں اس کا نام تھا انقد، اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ انقد۔ احد کیوں پڑ گیا؟ اس لیے پڑ گیا کہ یہ ایسا پہاڑ تھا کہ جو منفرد تھا باقی پہاڑوں سے، اس کے ساتھ چھوٹے نشیب و فراز زیادہ تھے، اس لیے مدینے کے لوگ اس سے منفرد خیال کرتے تھے، اور جو منفرد ہو اسے احد کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے لحاظ سے یہ احد کا لفظ استعمال ہوا توحید کے عنوان میں، کہ خدا کی وحدانیت کی دلیل اس پہاڑ پر پیغمبر خدا کی آمد، پھر آپ کے الفاظ جبل احد یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے۔ پہاڑ بھی ایسا جو محمد سے محبت کرتا، اور جو محمد سے محبت کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ ہجرت کا تیسرا برس ہے، 59 برس کی عمر ہے جناب امیر حمزہ ابن عبد المطلب۔ آپ سید ہیں، ہاشمی ہیں، مطلبی ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اور آپ کے سامنے سب زیر ہیں۔ اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ حمزہ لفظ کا ترجمہ ہے مضبوط کلیجے والا، مضبوط دل والا، اور اسی لیے شیر کو شیر کہتے ہیں کہ وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو حمزہ کا ترجمہ واضح ہو گیا۔ آپ کی کنیت عجیب تھی۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام امارہ عین سے امارہ، اور ایک کا نام یالی الف کے بغیر۔ آپ کی کنیت بنی ابو یالی۔ کبھی نام رکھنا ہو تو یہ نیا نام آپ کے لیے یالی۔ یالی آپ کے بیٹے کا نام تھا، امیر حمزہ کا، 2 بیٹے۔ تو جناب امیر حمزہ رسول خدا سے 3 سال یا 5 سال بڑے تھے۔ سب نے جیسے بچپن کی دوستی ہو، 3-5 سال کیا فرق ہوتا ہے، بڑی شدید محبت کرتے تھے۔ تو یہاں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے خوار کھائے ہوئے سارے دشمن محمد جمع ہوئے تھے، اور اسی میدان پر پیغمبر کی یہ حکمت عملی تھی کہ مدینے میں جنگ کرنے کے بجائے مدینے کو سیف کیا، آپ باہر آ گئے، اور باہر آ کے آپ نے یہاں پر یہ فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے ترتیب کیا جائے۔ لشکر بہت مختصر ہے، کفار بہت زیادہ، کہاں 600 اور 700 لوگ سے پیغمبر کے ساتھ، اور کہاں 3000 سے زیادہ مسلح افراد کفار کے ساتھ، چونکہ وہ 300 منافقین راستے سے لوٹ گئے تھے، تو جو پہاڑ پر چڑھے منافق نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے، اور راستے سے ہی لوگ واپس چلے گئے 300 لوگ۔ تو 1000 لوگ چلے تھے پیغمبر کے ساتھ، 300 مائنس ہو گئے، 700 یہاں پہنچے۔ پیغمبر نے 700 کو ایسے منظم کیا کہ فرمایا 50 لوگ تو بیٹھ جائیں گے چھوٹی پہاڑی پر، اس کا نام پہلے تھا جبل عینین، اب اس واقعے کے بعد سے نام ہو گیا جبل الرمات، تیر اندازوں کی پہاڑی۔ 50 بٹھائے تھے، جناب عبداللہ کی سربراہی تھی، 40 اتر کے نیچے آ گئے، کیونکہ 700 افراد نے ایسا جہاد کیا تھا کہ 3000 بھاگنے لگے تھے، اور ان کا سامان لوٹنے والے تو لوٹ رہے تھے۔ تو اوپر بیٹھے ہوئے افراد نے کہا کہ سب لوٹ لیا گیا، ہمیں کیا ملے گا، اور نیچے ہوتا تھا۔ حالانکہ پیغمبر کا حکم تھا ہم جنگ جیتیں یا ہار جائیں، نیچے نہیں آنا، مگر آ گئے۔ 40 لوگ نیچے آ گئے، عبداللہ روکتے رہ گئے۔ اب 10 لوگ کہاں اور 50 لوگ کہاں؟ خالد بن ولید لشکر کفار، یہ کفار کا لشکر واپس بھاگ رہا تھا کہ پیچھے والا مورچہ کمزور دیکھا، پلٹ کے حملہ کر دیا۔ 10 لوگ اوپر شہید ہوئے پہاڑی کے اوپر، پھر میدان میں آ گئے، اور ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ پیغمبر کے دندان مبارک ٹوٹ گئے،
خون بہنے لگا. آپ لوہے کا ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے, اس کے تار ٹوٹے پتھراؤ سے, آپ کے دانت سے خون بہا. آپ کے بالکل ہم شکل تھے مصعب ابن عمیر, وہ شہید ہو گئے. تو اب ایک شبی شہید ہو گئے, پیغمبر کا خون بہ رہا تھا. شیطان نے دونوں باتیں ملا کے پروپیگنڈا کیا, قد قتل محمد, محمد تو قتل ہو گئے. بس یہ سن کر لوگ چلنا شروع ہوئے. کسی نے کہا چلو محمد نہ رہے تو لڑکی کیا کریں گے. کوئی ایسا بھی تھا جس نے کہا جب محمد نہ رہے تو جی کے کیا کریں گے. اس سب کے سب یہاں مسئلہ ہوا. ایک اور صحابی تھے اللہ کے رسول کی تلوار ٹوٹ گئی اسی میدان میں, آپ نے لکڑی اٹھا کے تلوار بن گئی. صحابی کی تلوار ٹوٹے تو پیغمبر دیتے, اور اگر خدا کے شیر کی تلوار ٹوٹے تو خدا خود دیتا. اسی میدان میں ذوالفقار نازل ہوئے. مولا کائنات کی تلوار ٹوٹنے کے بعد ذوالفقار نازل ہوئی اور دو منہ والی تھی. مولا کی اپنی تلوار تو سنگل منہ والی تھی, پرائیویٹ ہتھیار تھا مولا کا. یہ گورنمنٹ کا اسلحہ تھا جو اوپر سے آیا. خیر, اسی میدان میں یہ واقعہ پیش آیا. جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ شہید ہوئے, 70 لوگ شہید ہوئے. سب سے بڑا نقصان جناب امیر حمزہ,